بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ آیات کا نمبر ہے 36 اور 37، 36 37۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے۔ مضمون یہ ہے کہ یہ مہینہ جو اب چڑھا ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہو گئی ہے اسلامی مہینے کی، اسلامی میں ہجری مہینے، چونکہ اسلام تو ہجرت سے پہلے آ گیا تھا نا، تو ہجرت تو بہت بعد میں ہوئی، 13 سال بعد ہوئی ہے، تو یہ ہجری ہے، ہجرت کی راہ سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام تو بہت پہلے آ گیا تھا، تو یہ جو لوگ دھوکہ دیتے نا ہمیں، یہ سوشل میڈیا جب سے شروع ہوا ہے، اسلامی مہینے
مسلمان استعمال کرتے ہیں شمسی مہینے بھی اور قمری مہینے بھی، یہ دونوں ہی مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہم جو لکھتے ہیں یہ ہجری ہے، ہجرت سے، جب مکے سے مدینے نبی نے ہجرت کی تھی۔ اسلام تو بہت پہلے آ گیا تھا، نبی نے اعلان پاک کر دیا تھا، تو یہ ہجری یہ مہینے ہوں یا شمسی مہینے ہوں، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے دنیا قائم کی تھی ہم نے اسی وقت 12 مہینے لکھ دیے تھے کہ 12 مہینے ہوں گے۔ تو ان 12 مہینوں میں سے اللہ کریم نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، بھائی اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو چڑھا ہے بھی اس کو کہتے ہیں رجب المرجب، کل کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے رجب المجرب، پتہ نہیں تو لوگوں کو نقل سے نقل مارتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا مطلب ہی نقل مارنا ہے، میرا اٹھا کے لکھ دیا، آپ کا اٹھا کے لکھ دیا، کچھ نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ رجب المرجب کی جگہ لکھا رجب المجرب۔ مجرب تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا تجربہ کیا جا چکا ہو، اور مرجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم والا، یعنی وہ مہینہ جس کی تعظیم ہم نے نہیں کرنی بلکہ اللہ نے اس کو معظم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنا دیا ہے، اللہ نے عزت والا مہینہ اس کو بنا دیا ہے، اور یہ رجب المرجب پہلا مہینہ ہے جو الگ ہے باقی مہینوں سے، تو یہ آغاز ہے اصل میں۔ اور باقی کون سے مہینے ہیں؟ وہ حج والے مہینے ہیں۔ حج تو ایک دن ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو وہاں ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے ہمارے یہاں پر، تو 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے ایک دن سے۔ لیکن اللہ کریم نے 3 مہینوں کو حج کی وجہ سے حرمت والا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یعنی قربانی والا جو مہینہ ہے جسے بڑی عید ہم لوگ کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے ذیقعد سے، کہ جانور خریدو، اس کو پالو، اس کے ساتھ وہ سفر لوگ کرتے تھے، مہینے کا سفر ہوتا تھا، مکے پہنچتے تھے، اور پھر وہ مہینے 10 ذی الحج کو وہاں سے 12 ذی الحج نکلتے تھے، پھر مہینے بعد گھر پہنچتے تھے، تو وہ سارے 3 مہینے نہ سفر میں گزر جاتے تھے۔ تو اللہ کریم نے 3 مہینوں کو حرمت والا، عزت والا، آبرو والا مہینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، لیکن یہ جو رجب تھا نا، یہ شروع سے ہی یہ حرمت والا مہینہ تھا، کہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس مہینے میں جنگ نہیں کرنی، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو ایام جاہلیت میں بھی جو اچھے کام تھے اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا ہے، اچھے کاموں کو منع نہیں کیا۔ جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہے، وہ کسی زمانے میں بھی ہو۔ تو رجب المرجب کا معنی ہے وہ مہینہ جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت کروں گا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کے پاک کلام کی کیا لکھا ہے۔ تو سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 36 اور 37 ہیں، اور 10واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ تو یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں پہلے دن سے۔ جو ہم نے کیا وہ بھی آگے لکھا ہوا ہے، کہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آگے اللہ نے بات بتا دی ہے۔ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ پاک نے زمین و آسمان کے نظام کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ نے کتاب میں لکھ دیا کہ 12 مہینے ہوں گے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ہم نے حرمت والا بنا دیا ہے۔ ان
12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں. یہاں ضرورت پڑتی ہے پھر نبی پاک کی بات، سمجھے نا، کہ اللہ نے تو کہہ دے 4 مہینے ہیں، لیکن نام تو نہیں لکھا اللہ نے، تو ضرورت پڑ گئی نا ہمیں. تو یہ جہالت جو ہے نا، یہ آج کل ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. یہ بھی ایک لطیفہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اب کوئی مائی کا لال مجھے بتایا کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون کون سے لکھا تو نہیں اللہ نے، تو پھر کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ. اس کو اس لیے کہتے ہیں سنت، کتاب و سنت. کیا لفظ ہے؟ کتاب و سنت. کتاب اللہ کی کتاب اسے قرآن مجید کہتے ہیں، سنت وہ جو نبی نے کیا ہے، نبی نے کہا ہے، اتھینٹک. تو سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون کون سے مہینے 4 جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو کیا آپ کی ڈیوٹی تھی یہ بتانا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب یہ قرآن ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو بیان کر دے ان لوگوں کو جن کے لیے ہم نے نازل کیا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ. یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ساتھ ساتھ میں. تو یہ اصل میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. اور ہم رہنمائی نہیں لینا چاہتے، ہم ہیں سہل پسند. مطلب ہے کہ یار کسی کا کیا ہوا کام ہمیں مل جائے تو اسی پہ ہم اپنی کوٹھی کھڑی کر دیں، اس میں بلڈنگ کھڑی کر دیں، اور خود اللہ کے بندوں پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. چھوٹی سی بات ہے، اللہ کہتا ہے 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے بنا دیے ہیں. اب کون بتائے گا یہ 4 مہینے کون سے؟ وہ بتائیں گے محمد رسول اللہ. تو ضرورت پڑ گئی نا سرکار دو عالم کی. تو ہماری بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کتاب و سنت. بڑے لوگ دھوکہ دیں گے آپ کو. ایک بیوقوف آدمی کو میں نے سنا، وہ جو کہتا ہے کہ قرآن ہی سے سب کو لیا جا سکتا ہے جی، باقی سب غلط ہے. اب وہ تشریح کر رہا تھا خود ہی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مسجد حرام سے مسجد نبوی میں نبی کو لے گیا. اب ترجمہ خود کر رہا ہے کہ دیکھیے برکت والی جگہ تو مسجد نبی ہو سکتی ہے نا. اب وہ میں نے آپ صاحب کو بھی سنایا، وہ قرآن کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف قرآن مانتا، کچھ نہیں مانتا. تو میں نے حافظ صاحب نے کہا حافظ صاحب اللہ کا پاک پیغمبر جب معراج پہ گیا تو وہ رجب کا مہینہ تھا اور مکے میں تھے آپ. اس وقت مدینہ تھا ہی نہیں، اس کا نام تھا یثرب. جب مدینہ ہی نہیں تھا تو مسجد کہاں سے ہوگی؟ لیکن لوگ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ نہیں رہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے جو بات بیان کی ہے اس کی تشریح محمد مصطفیٰ نے کی ہے. سرکار سے جب پوچھا گیا بلکہ سوال ہوا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں مسجد اقصی گیا ہوں، تو ہم میں سے کچھ لوگ موجود ہیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا اور مسجد اقصی دیکھی تھی. تو ایک نے سوال کیا جی مین دروازہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے؟ سرکار دو عالم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے پوری بلڈنگ نبی کے سامنے کر دی. تو نبی دیکھ دیکھ کے بتاتا رہا. تو نبی پاک نے مسجد نبی کی بات نہیں کی. تو ہمیں کس کی بات کو سننا ہے؟ محمد رسول اللہ کی، اور اس کی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو ہمارا جو مسلک ہے نا اہل سنت و جماعت کا، جماعت کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اہل سنت یعنی سنت والی نبی پاک کی سنت جس کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک ہوتی و جماعت.
کہ نبی کی جماعت کون سی؟ صحابہ کرام۔ اب یہ اگلی بات ہو گئی، کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے، اور رستہ کس کا اپنانا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ کتنی آسان بات ہے۔ اگر تو بندہ اس بات کو بیان کرے کہ اللہ نے یوں کہا، نبی نے یوں فرمایا اور صحابہ کرام نے یوں عمل کیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بار بار باتیں سناتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پھر سرکار دعا سے پوچھا یا رسول اللہ صحابہ کے بعد؟ فرمایا پھر ان کے شاگرد۔ عرض کیا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر ان کے شاگرد۔ اس کے بعد نبی خاموش ہو گیا۔ تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جس کے اللہ کے نبی نے خود بیان کیا ہے۔ یہ یاد کر لو۔ جو بندہ آپ سے بات کرے تو اسے پوچھو کہ تابعین کے بارے میں تو جانتا ہے؟ تبع تابعین کے بارے میں تو جانتا ہے؟ اگر وہ کہیں ہو گیا ہوتا ہے۔ ہاں، جو ایسے چار بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب آپ سے تبع تابعین کسے کہتے ہیں تو وہ کہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو فرمانا یہ ہے کہ یہ پیدل ہے، یہ نبی کے راستے کو نہیں جانتا۔ تو فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے۔ اور یہ 4 مہینے کس نے بتائے؟ محمد رسول اللہ، قرآن نے لکھا ہوا نا، یہ سنت میں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور پھر فرمایا ذیقات کا مہینہ، پھر فرمایا ذی الحج کا مہینہ، پھر فرمایا محرم کا مہینہ۔ یہ 3 وہ اکٹھے ہیں اور یہ چوتھا ہے، اور یہ برکت والا ہے۔ اب کئی سوشل میڈیا پہ میں اسے بتاتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھتے رہتے ہو تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ رجب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو دل دکھتا ہے کہ یار اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ حرمت والا ہے، اور تو لطیفے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی کوئی حرمت ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس میں جو چیزیں ہیں جو ہم بنا لیتے وہ ہیں، وہ بدعات میں آتی ہیں، لیکن ایز منتھ، مہینہ رجب کا اتنا متبرک ہے، یہ پورا ترجمہ سن لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا متبرک مہینہ ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ درست اور مضبوط دین ہے، اس پہ پکے ہو جاؤ۔ 4 مہینے حرمت والے، 12 مہینے اللہ کی کتاب میں، اور یہ سچا دین ہے، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اتنا حرمت والا مہینہ ہے، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ہم تمہاری 2 نیکیاں لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی کرو گے ہم تمہاری 2 لکھ دیں گے، اگر گناہ ایک کرو گے تو گناہ بھی 2 ہی لکھے جائیں گے۔ فلا تظلموا، میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے پھر ترتیب کیا بیان کی ہے، یہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ تو فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔ ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو شاید جس جگہ کے لیے بتائی گئی ہو اس کو اگر نہ رکھیں تو ظلم ہوتا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں میں مثال دی تھی، کوئی دوست کہا جی میں نے پاجامہ اپنے پیسے سے سلوایا ہے، قمیص میں نے اپنے پیسے سے سلوائی ہے، اور قمیص کو نیچے پہن لے، پاجامے کو گلے میں ڈال لے، یہ ظلم ہے۔ پاجامہ جہاں کے لیے بنایا گیا بھائی وہاں پہنو، قمیص جہاں کے لیے بنائی گئی ہے وہاں پہنو، یہ صاف راستہ ہے۔ اس کے برعکس کرو گے تو یہ ظلم کہلائے گا، اور اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، بچو ظلم سے۔ کہ اگر ویسے تو ہر مہینے میں عزت آبرو والی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن یہ اللہ یہاں بھارنے دے رہا ہے ہمیں کہ اس میں گڑبڑ کرو گے تو ڈبل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے بڑے بوڑھے لوگ تھے نا، وہ کیا کہتے تھے کہ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، زمین میں بیج لگانے کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔
اور جو شعبان ہے وہ سرکار نے ایک حدیث پاک ہے نا فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان عمر کا مہینہ ہے، جس کا نے فرمایا تھا۔ تو اس کی ترتیب پھر بتائی کہ فرمایا رجب میں یوں سمجھ لیں کہ انسان زمین میں بیج بوتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھ کر عبادت کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کھیتی کو پانی دیتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فصل پک جاتی ہے، عمر کاٹ لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے آغاز کا مہینہ ہے۔ جو ہمارے بڑے بڑے کیا کرتے تھے، وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ میں لکھتے تھے، ساری اتنے پیسے اتنے حساب کتاب سارا مکمل کر لیتے تھے رجب کے مہینے میں، اور تقسیم کب کرتے تھے؟ یکم رمضان کو یا رمضان کے مہینے میں، تاکہ دونوں کام ہو جائیں، کہ اس میں بھی ڈبل ثواب ہو جائے جمع کرنے کا، اور رمضان میں دینے کا ثواب ہو جائے۔ تو سمجھدار لوگ یہ کرتے تھے کہ جب پتہ ہے بھی ایک نیکی کرو گے تو دو بن جائیں گی، آج حساب کرو گے تو گویا کہ ڈبل آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور جو لوگ رمضان میں بھی حساب نہیں کرتے، پھر وہ خود سوچ رہے ہیں کہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، چونکہ ان کا معاملہ ڈائریکٹ تھا، بعض لوگ پوچھتے یہ کیسے آپ سمجھ جاتے ہو؟ نہیں، وہ چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو جو انہوں نے اللہ سے سوال کیے انہوں نے بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ پہنچائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا، اور سوال کیا تھا کہ یا اللہ، تیرا غضب سب سے زیادہ کس پہ نازل ہوتا ہے؟ جب تجھے مطلب اللہ کو غصہ تو خیر نہیں آتا، غضب ہے اس کا، جب ہم بے وقوفیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے موسیٰ، جس شخص میں تکبر ہوگا جب وہ میری گرفت میں آئے گا تو سب سے زیادہ مغضوب ہوگا۔ مجھے ہر شے مومن کی پسند ہے پر تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، نماز شریف کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہر وقت اللہ کی بلندی بیان کرتے ہیں، اور اگر وہی دعوے ہم شروع کر دیں، اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ ایسا نہ کیا کرو جس کے آخر میں انشاءاللہ نہ کہا کرو، اور جی میں یہاں پہ یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ، اب آپ نے جو کہا تھا نا وہ کور ہو گیا، اور جی گلی کوئی میں کر دیا گا، اب پکڑا جائے گا تو کون ہے کرنے والا؟ تو سرکار دو عالم نے کیا خوبصورت نسخہ بتایا ہے، کیا خوبصورت نسخہ ہے کہ جب تو کہے بات ہی کوئی نہیں جناب، یہ تو انشاءاللہ میں کر دوں گا، اللہ فرماتے ہو جائے گا وہ، کیونکہ میرا نام لیا تم نے انشاءاللہ۔ تو ہمارے فقہاء نے لطیفہ بھی لکھا ہے، ویسے آپ نہ کرنا، بتا رہا ہوں ہنسنے کے لیے۔ ان کا کہ جب بڈھی کو ڈرانا ہو نا، بیوی کو نہ باز آ رہی ہو، تو اس کو کہو کہ انشاءاللہ میں نے تجھے طلاق دی، وہ طلاق ہی نہیں ہو، چونکہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، لیکن وہ خوف کھا جائے گی، لیکن ڈرانے کے لیے گھر میں کرنا نا یہ کام۔ بہرحال تو انشاءاللہ کا یہ فائدہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں یہ بے وقوفی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ میرا غضب سب سے زیادہ کس پر ہوتا ہے؟ جو متکبر ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا جس کی زبان غلیظ ہو۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جس کی زبان غلیظ ہو، بات بات کے۔ اچھا کئی بندے میرے مسجد میں دیکھے اللہ کے فضل سے، بڑی حیرت ہوتی ہے، بہن ماں کی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹیلیفون کر رہے ہوتے ہیں، آپ اندر داخل ہوں تو ان کی گفتگو عجیب ہوتی ہے، گالی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں غلیظ زبان۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے یل کرنے کا کسی کو،
چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی گالوں کو نہ بھلا میرے بندے کے سامنے. یہ تیری مخلوق نہیں، یہ میری مخلوق ہے. یہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ کبھی کسی بندے کو یل نہیں کرنا، آپ نے تڑی نہیں لگانی اس کو، نہ، یہ صرف اللہ کا کام ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ غلیظ زبان استعمال کر رہا ہو وہ بھی میرے غضب میں ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جس کا ہاتھ بخیل ہو، جس کا ہاتھ بخیل ہو وہ بھی میرے غضب میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے میرے بندے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر. اگر کوئی تیرے پاس تیرا ہے تو تو نہ کر، اگر میرا دیا ہوا ہے تو پھر نکال حصہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتامہ کا، نکال حصہ. حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو آج تک کسی کو پیسہ دیا ہی نہیں ایسا جس میں میں نے کسی کا حق نہ رکھا ہو. تو ہم سارے پہ مل مار جائیں گے تو اللہ کی غضب میں ہوں گے. بہرحال تو فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا، بچاؤ اپنے آپ کو ظلم سے. ہر وہ غلط کام جس کو چھپ کر کرنا پڑے وہ ظلم ہوتا ہے. جس کو چھپ کر کرنا پڑے وہ غلط ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ چھپ کر ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ آسان مسئلہ ہے، مجھ سے مجھے ضرورت نہیں ہے. جس کام میں آپ کو شک بڑھ جائے اور آپ چوری کرو نا، سمجھو وہ غلط ہے، اور جب وہ غلط ہے تو وہ ظلم ہے. کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اور ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. پہلے تم نے رجب میں لڑائی بند کر رکھی تھی، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تم دفاع میں اپنا دفاع کر سکتے ہو، اور سارے مل کر کرو. یعنی یہ آپ کے لیے حلال ہو گیا. اب یہ نہیں کہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے تو جو مرضی آ کر آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دے. نہیں، اس کا علاج کرو. ویسے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اپنا تعلیم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے نا تو حضرت عیسیٰ فرمایا کہ بائیں گے آگے کر دیا، یا اس میں بھی مار لے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. میں نے ایک مشورہ دیا تھا، ایک بندے کو تھپڑ مارا، اچھا یار ہم سوری یار، میں نے کہا اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے ایسا کہا تجھے معاف کیا. بھائی تجھے تھپڑ مارا اس کو بھی پڑھنا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی، تھپڑ مار لیا معافی دے دے بھائی؟ نہیں نہیں نہیں، مار تھپڑ اس کو. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والسن بالسن والجروح بالجروح. اگر تمہیں ایک دام دکھاتا تو بھی نکال اس کا، اور پھر کیا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ڈرامہ ہے جو کرتے ہیں ہم لوگ، تکلیف پہنچا کے وہ معاف کر دی یار. نہیں، ویسے تکلیف پہنچا اس کو تاکہ وہ سمجھ آئے تکلیف کسے کہتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ لکھ دیا ہے ہمیں. ہاں ایک صورت اور ہے، وہ اعلیٰ صورت ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی تھپڑ کھا لیا آپ نے اور دل نے کہا چھوڑ یار، کیا جا یار تجھے میں نے معاف کر دیا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر سامنے کوئی بدتمیز ہو، بےہودہ ہو، متکبر ہو تو پھر نہیں. یہ درویشوں کے لیے ہے، متکبروں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. متکبر کے منہ پہ چانٹا رسید کرو اور پھر جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی چڑھ دوڑے اب تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم ان سے مقاتلہ کر سکتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اچھا یہ 36 نمبر آیت تھی سورہ توبہ کی. اب اگلی سن لیں، اس میں ہماری بیوقوفیاں جو پچھلے لوگ کر چکے ہیں ہم بھی آج کے اسی لائن پہ چلے ہوئے خیر سے اللہ ماشاء اللہ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا میں کفر میں زیادتی ہے. نسی کہتے ہیں مہینہ بدل دینا.
کیا کرتے تھے عرب لوگ اس زمانے میں؟ ان کی فصل اچھی نہیں ہوئی تو کہتے تھے اوہ یہ بڑا منصوبہ مہینہ ہے، لہذا یہ سال 13 مہینوں کا ہوگا، یہ سال 13 مہینوں کا ہوگا۔ اور جب فصل اچھی ہو جاتی تو وہ کہتے تھے نہیں اب یہ 11 مہینوں کا ہوگا، کبھی 11 کبھی 12 کبھی 13، اس کو نسی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینوں کو تم آگے پیچھے کر لیتے ہو۔ اگر رجب میں لڑائی کرنی پڑ گئی اس زمانے میں، حالانکہ منع تھی ان کو، تو پھر کیا کرتے تھے؟ اگلے مہینہ بڑھا دیتے تھے وہ کہ یہ اگلا مہینہ رجب ہوگا، یہ رجب ہے ہی نہیں، 13 مہینے کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کفر ہے، زیادتی ہے۔ فرمایا یُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، کبھی ایک سال کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال کو حرام کر لیتے ہیں، اپنی مرضی ان کی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو یہ حرام کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو یہ حلال کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، ویسے میں اپنے بتا رہا ہوں تجربے کی بنا پر کہ شراب پی کے بندہ کھڑا ہوا ہے اور یہ حلال گوشت ہے، تو بھائی حرام تیرے منہ میں آ رہا ہے، اب تو حلال گوشت پوچھ رہا ہے، تو اپنی مرضی ہے کہ میں نے یہ چیز تو حلال ہے میرے لیے، یہ حرام ہے میرے لیے، یہ کام کرتے تھے وہ۔ اگر گوشت حلال کھانا ہے تو شراب مت پی، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان کی بیماری کیا تھی کہ جب دل چاہتا کوئی سال حرام کر لیتے، جب دل چاہتا کوئی سال حلال کر لیتے، کبھی 13 مہینوں کا سال کبھی 11 مہینوں کا سال۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے۔ اچھا یہ اب تجربہ ہو رہا ہے ہمیں، کسی ایسے آدمی سے کوئی بات کرو نا، اور یار تیری مہربانی ایسا نہ کہ اور چل حاجی صاحب چل اپنا دامن دیکھ، اچھا ہمیں تو خیر بہت ہی گالیں سننی پڑتی، اور چھڑو جی مولوی کی کر دیں پتہ تو انہوں بخامات انہوں نے یوٹیوب تے مولوی کی کر دیں۔ او بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں تو کام چھوڑ دے، یہ کر رہا ہے تو، اس میں مولوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ مولوی اپنا حساب دیں گے تو اپنا حساب دے، بات تو تمہاری ہے۔ یہ ٹوسٹ کرتے باتوں کو ہم لوگ، اور جی نہیں چھوڑو اس بات کو، ہم جانتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں۔ یا پرانے زمانے کی مشہور بات ہے 100 چوہے کھا کے بلی ہٹ کو چلی، ہم کہتے ہیں نا، تو وہی یہ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہی ایک نواجی تھا میرا، میں نے اس سے کہا کہ یار اتنے پیسے رب نے تجھے دیے بے تحاشا، تو تو حاجی کر لے، پیسہ تیرے پاس بہت ہے۔ کہنے لگا استاد جی میرے کو مرن کا ٹائم نہیں کہا، کسی میں نکل جا گھر لو، مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے بندہ میرے پاس مرنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں حج کیسے کر لوں؟ پھر کیا ہوا آگے انجام نہیں بتاتا آپ کو، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے یہ برے اعمال ان کے سامنے اتنے خوشنما ہوتے ہیں کہ وہ سچی بات سننا ہی نہیں چاہتے، الٹا اس کو ٹوسٹ کر دیں گے، آگے کر دیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافر کا معنی ہے منکر، انکار کرنے والا، کافر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ ماننے والا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب آپ سے کہا جائے کہ مان لو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یا رب نے مان لیا، اب مسلمان ہو گیا۔ اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو، منکر کو۔ جس چیز کا انکار کرو گے تو منکر ہو جاؤ گے، اور اسی کافر کہتے ہیں۔ کافر کو الگ چیز نہیں ہوتی، اس کو کوئی سینگ نکل آتے ہیں یا کان اونچے ہو جاتے، نہیں، وہ ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اور بھائی نماز پڑھ، اور اچھا پڑھ لگا یار، اپنا کام کر جا کے، وہی کہا دیا کر یار میں نے تیرے پیسے سے دینی ہے، میرے پیسے جب مرضی دوں،
اچھا بھائی حج ہی کر لے، اور یہ نہیں میرے بھی کام باقی ہیں، جب میں یہ کام کر لوں گا تو حج کر لوں گا۔ اچھا بھائی اور نہیں تو اور 5 وقت نماز تو پڑھا کر، اور یہ سنگی والے کمرے جانا ہوتا ہے 5 بجے اٹھ کے، وہ ٹائم نہیں ملتا، تو پھر میں رات کو کٹھی آ کے پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا رات کو پوچھا کہ 5 نمازیں تم نے پھر گھر آ کے پڑھی تھی؟ مولوی صاحب تھکا ہوا پڑا تھا، اور میں بستر پہ لیٹا، نیند آ گئی، 5 نمازیں گئی آپ کی۔ یہ ہے وہ ہماری بری عادتیں جن کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اس میں میں نے جو فلا تظلموا فیہن انفسکم کا جو اللہ تعالیٰ نے اسکیل بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ آپ کو بیان کروں گا، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اچھا ہمارے بڑا پیارا ساتھی مسجد کا خادم باری المدنی مسجد کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، محمد ارشد بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، پورا 1 سال ہو گیا ہے اس کو۔ ہمیں آخری دن لنگر بھی کھلا گیا تھا، کھجوریں بھی کھلا کے گیا تھا، یہاں سے گھر میں گیا، بیوی کو لے کے اسپتال گیا، باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، بات بھی کی، مجھے میسج بھی کیا، حضرت کو بھی کیا، اور 15 منٹ بعد پتہ لگا فوت ہو گیا، پتہ نہیں چلا کارڈیک اریسٹ ہوا، کیا ہوا۔ بھٹی صاحب اللہ جوان بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ عمریں نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا امیر ہے، کتنا غریب ہے، یہ مسجد کا سیکرٹری ہے، یہ کیا نہیں، اس کا ایک معاملہ ہے، جب وہ معاملہ آ جاتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو آج ان کے لیے آپ دل سے دعا کریں محمد ارشد بھٹی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا نیک انسان تھا، ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور یقیناً آپ لوگ بھی دعا کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سنت ادا فرمائے۔